السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے، سوستھ ہوں گے، مست ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور سواگت کرتے ہیں ایک نئے اور پیارے سے بلاگ میں۔ جی، اس بلاگ کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جہاں میں نے کل اینڈ کیا تھا۔ تو جی، میں نہا کے اوپر آ گئی تھی اور اوپر آ کے میں نے اپنے گیہوں کو پھیلایا جو میں نے کل دھوئے تھے۔ آپ نے کل کے بلاگ میں دیکھا ہی ہوگا جیسا کہ، تو میں نے دھو کے اوپر پہنچا دیے تھے اور سکھائے نہیں تھے، اس وجہ سے کہ میں نہا کے جب ہی جاؤں گی اور جب ہی سکھاؤں گی اور تھوڑی دیر دھوپ میں بھی کھڑے ہو جاؤں گے۔ اور بھائی اوپر آنے کے بعد دیکھا تو ہوا آپ دیکھ ہی پا رہے ہیں کتنی بڑھیا ہوا چل رہی ہے، ایک دم بڑھیا، ایک دم ٹھنڈی ٹھنڈی اور کافی تیز ہوا چل رہی تھی۔ تو سکھانے میں بھی نا کپڑا بار بار اڑے جا رہا تھا، بڑی پریشانی ہو رہی تھی میرے کو گیہوں سکھانے میں بھی۔ تو اس وجہ سے میں نے آئل سے ایک طرف سے پکڑوایا، بیٹا ایک طرف سے تو پکڑ لے، ایک طرف سے میں پکڑتی ہوں کپڑے کو، جس سے اڑے نا، اور پھر فٹافٹ سے گیہوں پھیلا دیں گے۔ اور پھر اوپر آنے کے بعد دیکھا میں نے پیڑوں کا بھی پانی سوکھ چکا تھا، تو پھر میں اندر گئی اور پانی لے کے آئی بالٹی میں اور سارے پیڑوں کو پانی دیا۔ اور یہ سدا بہار کا پیڑ ہے جو میں نے کل ہی لگایا ہوگا، ہاں کل یا پرسوں میں لگایا ہوگا۔ یہ ہمارے ٹنکی اوپر چھت ہے نا، ہماری ٹنکی کے میں مطلب ٹنکی کی جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے نا، وہاں اپنے آپ ہی اگ گیا تھا، کیوں وہاں پہلے بھی لگے ہوئے تھے نا، تو اس وجہ سے شاید دوبارہ گرو ہو گیا تھا، پہلے تو سوکھ گئے تھے۔ تو میں نا وہاں سے اکھاڑ کے لیا اسے اور نیچے لگا دیا کہ نیچے اس میں لگا دوں گی۔ اور اس ڈرام میں نا پہلے میری مدھو مالتی لگی ہوئی تھی اور وہ سوکھ گئی، میرے کو بڑا دکھ ہے اس کا۔ تو پھر بھائی میں اس کے بعد میں نے کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کی کیونکہ میرے سر میں اتنا درد ہو گیا بھائی کہ میں لیٹ گئی۔ بھائی سر میں اتنا درد تھا نا، اس وجہ سے نا میرے پورے فیس میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے کان میں، ناک میں، آنکھوں میں، ہر چیز، ہر جگہ درد اتنا محسوس ہو رہا تھا سر درد کی وجہ سے۔ پھر میں نے کچھ بھی کام نہیں کیا بھائی، میں لیٹ گئی اور پھر میں سیدھی 3:30 بجے کے آس پاس کا ٹائم ہوگا تب اٹھی، کہ بھائی جب تو اٹھنا ہی تھا بھیا، افطاری کی تیاری جو کرنی تھی تو، اور تھوڑا بہت میرا آرام بھی پڑ چکا تھا۔ تو پھر میں نے نا یہ صبح ہی بھگو دیے تھے روٹی کے کپڑے گرم پانی کر کے اس میں سرف ڈال کے، لیکن دھویا نہیں تھا کیوں میں لیٹ گئی تھی نا، اس وجہ سے دھلے نہیں تھے۔ اور پھر میں نے سب سے پہلے آ کے کچن میں سب سے پہلے انہیں کو دھویا اور انہیں اچھے سے رگڑ کے دھویا۔ ان کی برش تو آپ کو پتہ ہی میں الگ رکھتی ہوں۔ پھر 2-4 برتن بھی پڑے تھے، بھائی بچوں کا گھر ہے، برتن تو ہو جاتے ہیں، زیادہ نہیں تھے، بس 2-4 گلاس اور کٹوری وغیرہ تھی بس، کہ بچے پانی وغیرہ پیتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں تو ہو ہی جاتے ہیں۔ تو میں چلو بھائی یہ تو دھو دیے کپڑے، تو چلو یہ ہاتھ کے آتی ہے 2-4 برتن بھی سب میں دھو دوں، پھر زیادہ ہو جاتے ہیں نا، اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر کرنے تو ہمیں ہی ہے نا، تو اس وجہ سے میں نے دھو دیے اکٹھے۔ اور پھر میں کرنے لگی تھی بھائی اپنی سبزی کی تیاری، اور میرے کو سبزی میں بنانی تھی آج کٹہل، اور کٹہل بھی نا 3-4 دن ہو گئے ان کو لائے ہوئے، تو اس وجہ سے میں نے بنانی پڑے گی، نہیں تو نہیں خراب ہو جاتی۔ تو وہی میں نے کٹہل کاٹ واٹ کے رکھ لی تھی اور پیاز وغیرہ بھی کاٹ لی تھی، پھر مسالہ ہی رہ رہا تھا، مسالہ بھی پیس لیا میں نے۔ اور مسالہ تو پتہ ہی ہے میں آپ کو کھڑا تازہ ہی پیستی ہوں بھائی، پہلے تو سل بٹے پہ پیستے تھے، اب تو کم سے کم اتنی رعایت تو ہے، مکسی میں کام ہو جاتا ہے، تو اسی میں ادرک، لہسن اور لال مرچ وغیرہ میں نے اس میں پیس لی تھی۔ اور کچھ سامان میں نے نکال کے بھی رکھا تھا بھائی جو افطاری کے لیے ہوگا، کیونکہ آج کچھ زیادہ اتنا کچھ بنانا نہیں تھا، کیونکہ طبیعت میری واقعی میں خراب تھی، سر کتی بالکل پھٹنے کو ہو رہا تھا، تو میں نے زیادہ کچھ نہیں بنایا، بس چنے ابالے تھے اور چنے میں نے ابال لیے تھے، تھوڑے سے تھے تو اس وجہ سے میں چھوٹے کوکر میں بنا لیے۔ اور پھر میں یہ پاپڑ وغیرہ تلنے لگ گئی، کہ سبزی بنانے سے پہلے نا میں انہیں تل لیتی، پھر اسی میں سبزی بن جائے گی، تو اس لیے میں یہ انہیں تل رہی تھی۔ اور یہ نا میرے پچھلے رمضان کے ہیں، اس ٹائم پہ کافی لے آئے تھے تو یہ بچ گئے تھے کافی، تو ہم نے بیچ بیچ میں فرائی کر کے کھا بھی لیے، اور یہ بچ گئے تھے بھائی، ایسا بھی نہیں کہ بالکل اندر رکھے ہوئے تھے، بالکل سامنے ڈبے میں رکھے ہوئے تھے، لیکن یہی ہو رہا تھا کہ اب تلیں گے، کل تلیں گے، اب تلیں گے، یا کل تلیں گے، ایسے ہو کے نا پورا ہی سال گزر گیا، اور پورا پچھلے سے یہ رمضان آ گیا، تو اسی رمضان میں کام آنے تھے بھائی یہ، اس وجہ سے میں نے آج انہیں بھی تل لیا، اور انہیں دھوپ لگائی تھی، اور دھوپ لگانے کے بعد ہی ٹھیک ہوتے ہیں، اگر انہیں ایسے تل لیتے نا تو یہ ویسے ہو جاتے ہیں، مطلب چبتے بھی نہیں، بڑھیا نہیں تل پاتے، تو انہیں دھوپ لگا کے اچھے سے پورا دن، جب میں نے انہیں شام کو فرائی کیا تھا، اور فرائی کرنے کے بعد نا کافی کرکرے ہو گئے تھے، ایسے لگ نہیں رہے تھے کہ ہاں بھائی یہ پچھلے سال کے ہیں،
تو بالکل بڑھیا ایک دم کرسپی سے ہو گئے تھے، اور کافی ورائٹی لے آئے تھے وہ، کئی طرح کی تھی اس میں، گول لمبے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں، ہمارے یہاں تو چکری بھی بولتے ہیں ان کو، اور پاپڑ بھی بولتے ہیں۔ اور پھر لگ گئی تھی میں چنے کی چاٹ بنانے کی تیاری۔ اس کے لیے میں نے باریک باریک پیاز، ٹماٹر اور ہرا دھنیا اور ہری مرچ کاٹ لی تھی، اور ہرا دھنیا تو بھائی اس چاٹ میں نا تو بہت اچھا لگتا ہی ہے بھائی، میں تو ڈالتی ہوں۔ اور حالانکہ میرے پاس چوپر بھی تھا، لیکن نا وہ بولتے ہیں نا کام کے ٹائم میں نا سب کچھ بھول جاتی ہوں میں، میرے کو تو یاد ہی نہیں رہتا کہ میرے پاس یہ چیز بھی ہے، اس کا استعمال بھی میں کر لوں، میں بھول جاتی ہوں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میرے ساتھ۔ آپ لوگ بھی بتائیے کہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور آپ اسے استعمال کرنا بھول جاتے ہو؟ بھائی میرے ساتھ تو بہت بار ہوتا ہے، کتنی بار ہوا ہے، میں ایسے ہاتھوں سے کاٹنے میں پریشان ہو جاتی ہوں، لیکن بھول جاتی ہوں کہ میرے پاس کوئی چیز بھی ہے کہ لو بھائی اس سے میرا کام تھوڑا آسان ہو جائے گا، میں اس کا استعمال کر لوں، بھول جاتی ہوں، دماغ سے ہی اتر جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے آج نا اس چوپر کے نا اپنے ہاتھ مطلب بالکل نکال کے رکھ لیا سامنے کہ ہاں اب میں ایسے کام کروں گی تو میرے کو یاد رہے گا کہ بھائی رمضان میں افطاری کی تیاری کرنے میں نا ایسے کام ہوتے رہتے ہیں، ٹماٹر، ہرا دھنیا، ہری مرچ کا چوپ کرنے کا کام تو مطلب ہوتا ہی ہے، ہر چیز میں یہ ڈال دیں، کچھ چاٹ وغیرہ بناؤ تو اس میں چلے گا، یا کوئی بھی ریسیپی بناؤ تو اس میں چلتے ہی ایسے باریک کٹنگ کا سامان۔ تو پھر میرے پاس نا سارے برتن بھنڈ گئے تھے، کوئی بھی نہیں تھا خالی، تو میں نے کوکر میں چاٹ بنا لی، اور کچھ یہ چھولے ایسے ابال کے رکھ دیے تھے کہ اماں نا پیاز ٹماٹر والے نہیں کھاتی، تو اس وجہ سے میں نے سادہ نکال کے رکھ دیا تھا۔ تو بھائی یہ ہے چوتھی سحری کا دن، اور ہم نے سحری کر چکی تھی۔ سحری میں نے زیادہ کچھ نہیں، بس وہی سب روٹی اور سبزی کھائی تھی، جو میں نے رات کو کٹہل کی سبزی بنائی تھی نا اسی کے ساتھ کھا لی تھی، کہ بھائی ایک تو روٹی کھانی ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا تام جھام کریں، تو میں نے اسی سے کھا لی۔ اماں تو کھاتی نہیں، اماں تو گھی بورا سے کھاتی ہے، اور روٹی بھی ایسی کھاتی ہیں بالکل گھی میں ڈوبی ہوئی، اور دہی بھی لے لیتی ہیں، لیکن آج تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ موسم تھوڑا بدل گیا تھا نا، ایک دم سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس وجہ سے اماں نے منع کر دیا کہ دہی مت جمانا، میں دہی نہیں کھاؤں گی، بس چائے بنا لیو اور اسی کے ساتھ روٹی کھا لیں گے۔ تو انہوں نے کھا لی تھی گھی بورا سے، اور بھائی میں پی رہی تھی اس ٹائم چائے، اور میرا من کر رہا تھا آج میں فین کھا لوں، تو آج میں ایک فین لے کے آئی تھی اور فین سے کھا رہی تھی، کئی دن ہو گئے تھے خالی چائے پی رہے تھے، تو آج میں نے فین کے ساتھ چائے پی۔ اور بھائی آج نا ٹھنڈ بھی اتنی زیادہ لگ رہی تھی کہ میں نے گرم گرم چائے پی، اور دن تو میں نا چائے کو ٹھنڈا کر کے پیتی ہوں، بالکل ایسا سمجھ لی پانی بنا کے پیتی ہوں، لیکن نہیں بھائی آج ٹھنڈ کی وجہ سے میں نے گرم گرم چائے ہی پی لی تھی۔ اور پھر میں چائے پینے کے بعد میں تھوڑی دیر عبادت کرنے کے لیے بیٹھ گئی، کیوں بھائی اذان لگنے میں تو ابھی ٹائم تھا، اس وجہ سے میں تھوڑی عبادت کر لیں، پھر بعد میں دیکھیں گے کیا اور کریں گے، پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، جیسا وقت ملے گا اس حساب سے۔ اور پھر بھی جو میں نے رات کو روٹی کے کپڑے سکھائے تھے نا تو یہ سوکھ چکے تھے، اور ہوا بھی کافی چلی ہوئی تھی، تو میرے دماغ میں آیا کہ کبھی اٹھ کے گر نہ جائیں بھائی، تو اٹھا کے میں نے رکھ دیتی ہوں، اور پھر نا تھوڑا آنگن میں ٹہل لو کہ صبح صبح نا ہوا بھی اچھی لگ رہی تھی اور سکون بھی ملتا ہے، اور اذان کا بھی انتظار کر رہی تھی کہ اذان لگ جائے اور نماز پڑھ لے۔ لیکن بھائی جب میں باہر آئی نا تو میں نے شال وغیرہ تو لے نہیں رکھی تھی، کہ شال بھی میں نے رکھ دیے، کیوں اتنی گرمی سی تو آ گئی تھی، اتنی ٹھنڈک نہیں تھی، لیکن موسم نے نا ایک دم سے کروٹ لے لی بھائی، اب ٹھنڈ سی لگنے لگی۔ اور صبح کے وقت نا جب میں یہاں ٹہل رہی تھی نا اتنی ٹھنڈی ہوا لگ رہی تھی، اور مجھے تو ٹھنڈ لگنے لگ گئی، اور میری کپ کپی چلنے لگ گئی بھائی، میرا تو زیادہ دل ٹہلا نہیں گیا، اور ٹہلتے ٹہلتے نا میں تصویر پڑھ رہی تھی کہ چلو بھائی کچھ تو مطلب ایک ساتھ دو کام ہو جائیں، تو پھر بھائی میں ٹہلتے ٹہلتے پڑھ بھی رہی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ زیادہ اور ٹہل لوں، لیکن نہیں بھائی ہوا بہت تیز چل رہی تھی، نہیں ٹہلے گیا میرے سے، تو میں تو بس تھوڑے سے چکر لگائے، 1 یا 2 منٹ ہی رکی ہوں گی میں آنگن میں، زیادہ دیر نہیں کھڑا ہو پایا گیا مجھ سے، تو بھائی اتنی ٹھنڈ تھی کیا ہی بتائیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے اولے گرنے کے بعد جو ہوا چلتی ہے ٹھنڈی، بالکل اس حساب سے ہوا چل ہی رہی تھی، اور کافی ٹھنڈ ہو گئی تھی، اور ٹھنڈ تو تھی ہی لیکن سکون بھی مل رہا تھا بھائی باہر گھومنے سے، کیوں صبح صبح کی فریش ایئر ہوتی ہے تو بھائی سکون تو ملتا ہی ہے باہر گھومنے میں، دنیا تو باہر جاتی ہے، میں تو یہیں آنگن میں گھوم رہی تھی، اور بھائی میں تھوڑا یہ بھی سوچ رہی تھی کہ بھائی رمضان میں تھوڑا سا وزن کم ہو جائے،
تو بھائی یہ تو مشکل ہے، بہت مشکل بات ہے، کیا پتہ ہوگا یا نہیں، لیکن اپنی طرف سے تھوڑی سی کوشش تو کر ہی سکتے ہیں بھائی۔ اور اذان تو لگی نہیں، پھر میں آ گئی اندر، اور یہ ہے صبح 10 ساڑھے 10 بجے کے آس پاس کا ٹائم ہوگا تو میں آ گئی تھی کچن میں، اور وکیل صاحب تو چلے گئے تھے ناشتہ وغیرہ کر کے، اور ناشتے میں آج ان کے لیے زیادہ کچھ نہیں بنایا، بس یہی تھا، سبزی روٹی کھا کے گئے تھے۔ اور میں یہاں پہ پیس رہی تھی کالا نمک جو ثابت تھا، اسے میں نے کوٹ لیا تھا اور پھر مکسی میں اچھے سے پس گیا۔ کوٹنے سے اتنا باریک نہیں ہوتا، لیکن مکسی میں تھوڑا چلا دو نا تو بالکل پاؤڈر ہو جاتا ہے، بڑھیا دریا سے ہو جاتا ہے۔ پھر کسی بھی چیز میں ڈالو نا تو اس میں وہ جیسی گاٹھیں سی آ کے رڑکتی ہے نا، وہ نہیں رڑکتی، بالکل باریک ہو جاتا ہے۔ پھر بھائی میں نے اپنے کچن کا اور کام نپٹایا، اور چنے وغیرہ بھی نکال کے رکھ دی تھی کہ شام کو میرے کو ان کا ہی کچھ کرنا تھا، ان کے چھلکے وغیرہ اتارے، تو ان کے چھلکوں اتارنے میں بھی کافی ٹائم لگ گیا تھا میرے کو۔ آپ دیکھ ہی پا رہے ہوں گے چھلکے رکھے میرے یہاں پہ، تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے بھائی چھوٹے چھوٹے کام میں۔ اگر صبح سے تیاری کرنے لگو، جب جا کے شام تک ہی ہر چیز کمپلیٹ ہو پاتی ہے، اور تیاری میں تو وہی ٹائم لگتا ہی ہے۔ اور میں نے مرچ وغیرہ بھی نکال کے رکھ دی تھی کہ ان کی دھوپ میں لگانی تھی میرے کو، ان کے پیس کے رکھنا تھا بھائی، کسی چیز میں کم پڑ جائے، اب دیکھو اندازہ تو پڑتا نہیں ہے، اندازے سے سب چیز ہوتی ہے، اگر کم ہو تو کم سے کم پیسی مرچ رکھے تو ڈال تو لو۔ اب میری ختم ہو گئی تھی تو اس وجہ سے میں دھوپ لگا کے انہیں پیس کے رکھ لوں گی کہ بھائی ایمرجنسی میں کیسے بھی کام آ سکتی ہیں۔ تو جی اسی کے ساتھ کرتے ہیں ہم آج کے بلاگ کی اینڈنگ۔ آئی ہوپ آج کا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے بائے، اللہ حافظ، اپنا اور اپنوں کا دھیان رکھیے۔